اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی فی عرض کربلا انا قتیل الابرار ماتمدارانی شہید الشہداء حضرت عباس کے ماتمدار ربائی زہرا کے خونخوار حسین مسلم کے سردار ہم اور آپ مسلسل امام حسین علیہ السلام کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ایک انجمن ہٹ رہی ہے، دوسری انجمن اس کی جگہ لے رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ فضائل کا کوئی گوشہ آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ کر کے صرف اور صرف مسائل پڑھ کے تبرکات کی زیارت کرا دوں، اس لیے کہ آپ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ شب تابوت کی زیارت کرا دی جائے۔ اے احباب اعزاز، آپ بہت دیر سے یا حسین کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ میں اپنی مجالس، اپنی تقریر، اپنی نقابت میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، آپ انتظار نہ کیا کریں کب خطیب مقتل پڑھے، کب خطیب روایت پڑھے، کب خطیب کربلا پڑھے۔ انصاف سے بتائیے، کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے؟ کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے قاسم کا لاشا پامال ہوا؟ کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے حسین کا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا؟ کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ حسین کربلا میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے؟ نہیں احباب اعزاز، مصائب صرف احساس کا نام ہے۔ مصائب صرف سوچ لیں گے آپ کربلا، آپ کی آنکھوں سے اشک نکل جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، کچھ لوگ 9 بجے کے آئے ہیں، رات ہو گئی، آدھی دنیا پوری کائنات سو رہی ہے، آج خاک پہ بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، لیکن چند لمحے اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلے جائیں گے، بستر راحت پہ آرام کر لیں گے، سو جائیں گے۔ ذرا سوچے حسین کی غریب ماں ٹوٹی ہوئی پسلی پہ ہاتھ رکھ کر ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے میں، دوسرے عزاخانے سے تیسرے عزاخانے میں، اے میرے لال حسین کے ماتمدارو، تو نے میرے لال کا فرش بچھایا ہے، لے غریب ماں آ گئی، لاؤ میرے لال حسین کا مرہم۔ اللہ اکبر، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ تھک گئے ہو یا حسین کے صدائے بلند کرتے ہوئے آپ آرام کر لیں گے۔ حائر سید سجاد کی غربت، بابا کی شہادت کے بعد میرا امام کبھی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتا تھا، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھتا تھا، ایک فقرہ کہتا تھا، بابا سجاد سے مصیبت صحیح نہیں جاتی، اے چچا عباس چچا آؤ نا۔ اے ارباب اعزاز، آپ 1400 سال بعد امام حسین کی غربت رو کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 14 سال ہو گئے نا مولا حسین کے، 1400 سال ہو گئے امام حسین کی غربت رو کے سن کے آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری اور آپ کی شہزادی زہرا جناب صدیقہ، انہوں نے اس وقت ماتم کیا اپنے لال حسین کا جب میرا تیسرا امام اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ کہ تاریخ کہتی ہے صبح کا وقت تھا، فضا کائنات کے رسول کے پاس دوڑ کے آئی، آن کے کہتی ہے کائنات کے رسول ایسا
محسوس ہوتا ہے قیامت آ جائے گی۔ جیسے یہ جملہ کائنات کے رسول نے سنا نا، کھڑے ہوئے، فضا خیریت تو ہے کہ نہ جانے کیوں صبح سے آپ کی چہتی بیٹی فاطمہ بہت رو رہی ہے۔ کائنات کے رسول نے یہ جملہ سنا، گرتے پڑتے کائنات کا رسول اپنی بیٹی کے حجرے میں آیا۔ اب جو حجرے میں پہنچا عجیب منظر دیکھا، ایک لوتی بیٹی ہے، چہتی بیٹی ہے، صدیقہ ہے۔ بیٹی کے پاس گئے، اے میری نور نظر، اے میری لخت جگر، بابا کی جان یہ رو کیوں رہی ہو؟ ایک جملہ کا، بابا یہ نہ پوچھو فاطمہ رو کیوں رہی ہے، بابا یہ پوچھو فاطمہ زندہ کیوں ہے، بابا یہ نہ پوچھو فاطمہ رو کیوں رہی ہے، بابا یہ پوچھو فاطمہ زندہ کیوں ہے۔ اتنا سننا تھا، کائنات کے رسول نے سینے سے لگایا، اے میری لال، میری نور نظر، میری لخت جگر، ابھی تیرا بابا زندہ ہے، بابا کے بعد تجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ عجیب فکرہ کا، بابا پتا ہے آپ کو، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے زہرا کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، بیٹا آپ کی پریشان ہے۔ سینے سے لگانے کے بعد جملہ پوچھا، اے میرے لال کیوں پریشان ہو، کیوں گریا کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ بابا آپ کو پتا ہے حسین آدھی آدھی رات کو مجھے عجیب طریقے سے سلام کرتا ہے، اے میری لال فاطمہ آپ کا نور نظر ہے، علی کا پسر ہے، کائنات کے رسول کا نواسا ہے، شرط نہیں ہے حسین دنیا میں آئے تو تمہیں سلام کرے، غربت کا ماتم کر لینا آزادارو۔ کہ بابا میں حسین کے سلام کرنے پہ نہیں رو رہی، بیٹا پھر کیوں رو رہی؟ کہ بابا آدھی آدھی رات کو حسین عجیب طریقے سے سلام کرتا ہے، بیٹا کیسے کرتا ہے؟ کہ بابا کبھی کہتا ہے اماں میں تیرا غریب بیٹا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اماں میں تیرا غریب بیٹا، اماں میں تیرا مظلوم بیٹا، اماں مظلوم بیٹے کا سلام لو۔ کہ بابا آج تو قیامت ہو گئی۔ کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ میں نے نماز تہجد کی غرض سے وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لیا تھا، بابا میں نے چاہا کہ وضو کا پانی اپنے لب تک لے کے جاؤں، اے بابا قیامت ہو گئی۔ کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ ابھی وضو کا پانی میں اپنے لب تک لے کے گئی تھی، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا، اماں کربلا۔ اللہ اکبر، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا، اماں میں کربلا میں پیاسا مارا جاؤں گا، اے اماں میں کربلا میں پیاسا مارا جاؤں گا۔ بابا یہ بتائیے نا میرا لال کربلا میں مارا جائے گا تو کون روئے گا؟ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیف کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تیرے بچے کا ماتم کریں گے۔ اے شہزادی آئیے دیکھیے آج یہاں پہ ماتم۔ اللہ اکبر، نہیں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، سسک سسک کے نہ رویا کرو۔ ارباب اعضاء انصاف سے بتائیے، آپ رو رہے ہیں کوئی آپ کو سیلی مار رہا ہے، آپ رو رہے ہیں آپ کو کوئی تماچے مار رہا ہے، آپ رو رہے ہیں کوئی کھولتا ہوا پانی تو نہیں پھینک رہا ہے نا؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرے، سسک سسک کے نہ رویا کرے، اس لیے کہ گھٹ گھٹ کے رونا سکینہ کے مقدر میں تھا، گھٹ گھٹ کے رونا زینب کے مقدر میں تھا۔ ارے جب بابا سکینہ پہ روتی تھی شمر کا تماچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے۔ ارباب اعظم مجھے احساس ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے شہزادی ہمیں معاف کیجئے گا، ہم ویسا پرسہ نہ دے پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آمادہ ہے آپ کے آنسو، آپ کے بوسہ، آپ کے آنسو، آپ کے رخسار کا بوسہ لینے لگا۔ آپ آمادہ ہے اس شبیہ علم کی زیارت کرنے کے لیے جو کربلا میں غازی ابو الفضل عباس کے ساتھ تھا۔ اے ارباب اعضاء میں مصائب نہیں پڑھتا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں مصائب صرف اور صرف احساس کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک قافلہ عراق زیارت کے لیے گیا، ساتھ میں ایک چھوٹی بچی تھی، ماں نے اپنے شوہر سے بہت ضد کیا مجھے اس بچی کو لے جانے دو۔ باپ پریشان تھا، ہر ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ تمہاری گود کو آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلمہ کربلا کے۔ ارباب اعضاء اگر جملہ پہنچ جائے نا تو تماچوں کا ماتم کرنا، اس لیے کہ اس کے چچا کا علم آئے گا جسے باد کربلا
کربلا تماچوں پہ تماچے مارے گئے، سیلیوں پہ سیلیے مارے گئے۔ اے ارباب اعضا، عراق کے لیے ایک قافلہ نکلا، ساتھ میں ایک بچی ہے، ایک ضعیف ماں ہے۔ بچی نے بہت کہا اماں ہمیں بھی لے چلے، ماں کا دل تھا، ماں تیار ہوئی، ہاں بیٹا ہم تمہیں لے کے چلیں گے لیکن پہلے بابا سے اجازت لے لو، اس لیے کہ بابا تمہارے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ بچی بابا کے قریب آئی، بابا اماں کربلا کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ ہاں ہمیں پتہ ہے بابا، ہم چاہتے کہ ہم بھی چلے جائیں۔ میری لال تمہیں پتہ ہے تمہارا بابا تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا، بیٹا آپ اتنے دن کیسے بابا کے ساتھ نہیں رہو گی؟ ماں نے کہا لے جانے دیجیے نا، میں خیال رکھوں گی۔ ایک مرتبہ ایک فکرہ کہا باپ نے، تمہیں پتہ ہے نا میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، کہ میں ضمانت لیتی ہوں کہ آپ کی بچی کو صحیح سلامت لے کے آؤں گی۔ لیجیے عزادارو، بچی قافلے کے ساتھ گئی۔ آپ اربعین پہ اگر نہیں گئے ہیں تو آپ کے آنسو نکل لے نا، دعا مانگو اے سید سجاد عابد بیمار ہم سب کو بھی زیارت کربلا نصیب فرمائیے، اس لیے کہ ہم آپ کے بابا کے عزادار ہیں۔ عزادارو قافلہ پہنچ گیا، ماں تھی زری کے سامنے بیٹھ گئی، دامن کو پھیلایا، اے غازی آپ بہت بڑے ہیں، اے غازی ہم غریب لوگ ہیں، غازی ہمارے پاس انتظام نہیں تھا کہ آپ کی زیارت کے لیے آئے، لیکن غازی یہ آپ کا کرم تھا کہ ہم آ گئے۔ غازی پتہ ہے یہ جو بچی میرے ساتھ ہے میرے ساتھ نہیں ہوتی، غازی بہت وسیلہ دیا، آپ کے صدقے میں یہ بچی ملی ہے، اے غازی آپ بہت بڑے ہیں۔ ارباب اعضا آپ کو پتہ ہے نا اربعین کے موقع پہ تعداد زیادہ ہوتی ہے، کہ ایک گروہ یا حسین کہتا ہوا اس ماں اور بچی کے قریب آیا، ماں زری کو دیکھ کے بین کر رہی تھی، ماں کو احساس نہیں ہوا، بچی کا ہاتھ سے چھوٹا، بچی بچھڑ گئی۔ ماں کو جب ہوش آیا نا میری بچی میرے ساتھ نہیں ہے، زری کی طرف رخ کیا، ایک فکرہ کا غازی میں واپس نہیں جاؤں گی، میری بچی مجھے واپس، اللہ اکبر، اے غازی میں واپس نہیں جاؤں گی، میری بچی مجھے واپس چاہیے۔ ارباب اعظم ماں نے آواز دی، بیٹا کہاں ہو آواز دو، بیٹا کہاں ہو آواز دو، بیٹا کہاں ہو آواز دو۔ جب ماں کی آواز نہیں آئی نا تو ایک مرتبہ زری کے قریب گئی، دامن کو پھیلایا، کہا غازی تجھے سکینہ کا واسطہ میری بچی مجھے لوٹا دے، سکینہ کی غربت کا واسطہ۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیرن جزا، رو چکے آپ، شبیہ علم آ جائے گا، زیارت کر لینا۔ اے ارباب اعضا ابھی ادھر ماں کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، آواز آئی اماں میں یہاں ہوں، اماں میں یہاں ہوں۔ ماں متوجہ ہوئی، بچی کے قریب گئی، سینے سے لگایا، اے میری لال کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے بابا کو کیا جواب دے دوں؟ میں بابا کے بغیر نہیں جاتی، تو نے بابا سے کہا تھا نا میں واپس آؤں گی، بتاؤ تمہارے بابا کو کیا جواب دیتی؟ کہا اماں آپ رونے میں مصروف تھی، ایک یا حسین کہتا ہوا قافلہ آیا، اماں آپ کا ہاتھ چھوٹ گیا، اماں میں روتے روتے ایک صحرا میں پہنچ گئی۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑا، بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں میں صحرا میں پہنچی، میں آپ کو آواز دے رہی ہوں اماں کہاں ہو، اماں کہاں ہو، اماں کہاں ہو؟ اے عزادارو روتے روتے اگر مر جاؤ گے نا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں جب آپ کی آواز نہیں آئی نا تو میں نے اپنے دامن کو پھیلایا، ایک فکرہ کا اے بہن سکینہ میری ماں سے ملا دو، اللہ اکبر، اے بہن سکینہ میری اماں سے ملا دو۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ قریب آ رہا ہے، اماں میں گھوڑے سوار کو دیکھ کے ڈر گئی، میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے، ایک مرتبہ بچی نے آواز دی اے بہن پریشان نہ ہو، ہم تمہیں تمہاری ماں سے ملانے آئے ہیں۔ اماں پتہ ہے وہ بچی کیسی تھی؟ کہا بیٹا کیسی تھی؟ کہا اماں دامن جلا ہوا تھا، رخسار پہ نیل کے نشان، کانوں سے خون، اللہ اکبر، اماں دامن جلا تھا، رخسار پہ نیل کے نشان، کانوں سے خون۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں گھوڑے سوار نیچے آیا، کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں تمہاری ماں سے ملانے آئے ہیں، چلو تمہاری ماں بہت بے چین ہے، چلو تمہاری ماں سے ملاتے ہیں۔ اے اماں میں نے گھوڑے سوار کی بات مانی، اے اماں میں نے ایک چیز اور دیکھی۔ کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا اماں جو گھوڑے سوار تھا نا نہ جانے کیوں اپنے بازوؤں پہ کالی چادر ڈالے تھا، اماں وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا تھا،
کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں میں چلنے لگی۔ عزادارو جملہ سننا، کہا اماں میں چلنے لگی۔ عزادارو بیٹی بیان کرتی ہے اماں میں چلنے لگی، گھوڑے سوار نے اپنی رفتار بڑھائی، میں نے اپنی رفتار بڑھائی، اے اماں مجھے ٹھوکر لگی، اماں میں گر گئی، اے اماں میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھ تھام لو، اماں اس کے ہاتھ نہیں تھے، وہ بغیر ہاتھوں کے مجھے پہنچا کے گیا۔ اماں وہ کون تھا؟ زری کی طرف رکیا، عباس میری بچی آ گئی، لو پرسا دو اسی غازی کا لام جو سکینہ کی ڈاراس۔ زینب کا بیان تھا میرے عباس کہاں ہو، آجا او خدا را میرے عباس کہاں ہو، زینب کا بیان تھا میرے عباس کہاں ہو، آجا ترائی سے پلٹ کے میرے غازی، آجا ترائی سے پلٹ کے میرے غازی، لٹ جائے گا پردہ میرے عباس کہاں ہو۔ مقتل سروت پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے، ایک گل ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے، سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی، منہ پیٹ کے علم سے سکینہ لپٹ گئی، اے چچا عباس سکینہ پیاسی رہنا گوارا کرے گی، چچا آپ کو پتہ ہے نا، چچا آپ کو پتہ ہے نا یہ سکینہ آپ کی گودی کی عادی ہے، چچا آپ تو مجھے پیدل بھی نہیں چلنے دیتے تھے، چچا کیا ہوگا جب سکینہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پھرائی جائے گی، اے چچا عباس سکینہ کی مدد۔ اللہ اکبر، زیارت کر لی آپ نے، دے دیا سکینہ کو پرسہ اس کے چچا کا۔ اے ارباب عزا آپ تھک گئے ہیں، احساس ہے مجھے، آپ بیٹھ گئے، مجھے ایک فکرہ پڑھوں، کتنی غریب ہے سکینہ، آپ کو پتہ ہے احساس کرنا، میں مقابلہ نہیں کرتا، میں تقابل نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں نا حسین کی 4 سالہ بچی جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، کتنی غریب بیٹی ہے، بہت محبت ہوگی آپ کو اپنی بیٹی سے، جب آپ اپنے گھر سے یہاں آئے ہوں گے نا تو بیٹی ضرور دامن کو پکڑ لی ہوگی، بابا کب آئیں گے، بابا جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا بابا آپ کی بیٹی آپ کے بغیر نہیں رہ پاتی، بابا جا تو رہے خدا حافظ لیکن بابا جلدی آئیے گا، بابا کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ کھل جائے اور آپ کی شکل نہ دیکھوں، بابا آپ کا دیدار نہ ہو، تو آپ نے سینے سے لگایا ہوگا بیٹا پریشان نہ ہو ہم جلوس میں جا رہے ہیں جلدی آئیں گے، بیٹی نے ایک جملہ کہا ہوگا بابا جائیے خدا حافظ، حسین کا چچا آپ کا محافظ ہے، آپ رو چکے، احساس کریں گے ایسے ہی ہوتی ہے بچیاں، بڑی محبت کرتی ہیں اپنے باپ سے، ہر بچی اپنے بڑے باپ سے محبت کرتی ہے۔ اے ارباب عزا آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہوں گی، احساس کرنا جب ماں اپنی بچی کو ڈانٹ دے، بہن اپنی بچی کو مار دے، بھائی ڈانٹ دے تو پورے دن بچی خاموش رہتی ہے، کچھ نہیں کہتی، بس ایک فکرہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ آپ نے ہمیں ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں مار دیا کوئی بات نہیں، اماں آپ نے ہمیں ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں، شام کو جب بابا آئیں گے نا تو بابا سے بتائیں گے کہ اماں نے ڈانٹا تھا، بھیا نے مارا تھا، بہن نے ڈانٹا تھا، آئے رے سکینہ کس سے بتائے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی حق ہے، سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرو۔ سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، اے ارباب عزا، آپ نے پرسہ دے دیا حسین کی بیٹی کو، اس کے چچا کا پرسہ دے دیا۔ اب جس کی شبیہ تابوت آئے گی نا، میں جملہ نہیں پڑھتا زدارو، ایک فکرہ مصائب کا کافی ہے، آپ سمجھ جائیں گے، رونے کے لیے کافی ہوگا۔ اب اس کی شبیہ تابوت آئے گی جس کی ایک بہن مدینے میں انتظار کر رہی ہے، ایک بہن کربلا میں ہے، نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آپ کے بھائی جب پردیس جاتے ہیں تو قرآن لے کے آ جاتی ہو، بھیا جاؤ خدا حافظ، بہن نہیں روکتی، لیکن بھیا وقت رہتے چلے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہن مر جائے اور تمہارا دیدار نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایک بہن جسے بڑا ارمان ہے، اکبر جب اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانا تو صغرا کو نہ بھولنا، اے بھیا علی اکبر جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن اتنا تو بتا کے جاؤ اس بہن نے کیا بگاڑا ہے، بھیا ساتھ میں لے کے چلو نا، کیسے رہے گی آپ کی بہن، بھیا جاؤ خدا حافظ، لیکن بھائی اپنے پاؤں کے نشان بنا کے جاؤ، تاکہ جب تمہاری اس بہن کو یاد آئے نا تو اپنے رخسار اس قدم کے نشان پہ رکھ دے تاکہ تمہاری یاد آ جائے۔ ارباب عزا تاریخ کہتی ہے، فکرہ سنو گے مصائب کا، ایک بہن مدینے میں ہے، ایک بہن کربلا میں ہے، کیسے برداشت کیا ہوگا اس 4 سال کی بہن نے اپنے بھیا کو خدا حافظ کہہ کے، کیسے برداشت کیا ہوگا اس باپ نے۔ اے ارباب عزا، مدینے میں ایک شخص تھا، مولا کی خدمت میں آیا، مولا آپ سے کچھ چاہتا ہوں، کچھ مانگنا چاہتا ہوں، ہاں بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مولا میری ایک دعا ہے، اگر آپ آمین کہہ دے تو قبول ہو جائے گی۔ کہا بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا مولا میری اتنی دعا ہے کہ آپ آمین کہیے میں دعا کرتا ہوں۔ کہا دعا بتا۔ کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ ایک علی اکبر جیسا بیٹا دے۔ اتنا سننا تھا، تڑپ جاؤ گے آپ، مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں اللہ مجھے علی اکبر جیسا ایک بیٹا دے۔ مولا تڑپے، ایک فکرہ کا بتاؤ، یہ بتاؤ اگر تجھے اللہ علی اکبر جیسا بیٹا دے دے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت کر پائے گا؟ کہ مولا کیسی بات کرتے ہیں، خوبصورت بیٹا ہو، علی اکبر جیسا ہو، پاؤں میں کانٹا چبھے، اے مولا یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ میں کہوں گا اے مولا علی اکبر کربلا کا میدان، سینے پہ پرچی، آواز دے گا بابا بابا بابا، ارے علی اکبر کا تابوت جس کی شادی کا ارمان، پرسہ دے دو والی اکبرا والی اکبرا۔ شبیر کا جینا علی اکبر، وہ دشتے بلا میں تیرا مرنا علی اکبر، علی اکبر
کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ یا ارباب اعزاز، فرصہ دے دیا آپ نے حسین کی 18 سال کی کمائی کا۔ زینب کی آس تاریخ کہتی ہے ارباب اعزاز، ایک ماں جو خیام حسینی میں اپنے بچوں کو سنوار رہی تھی، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو اور محمد شہید ہو جائے، تم زندہ رہو۔ کا تاریخ کہتی ہے امام حسین نے دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا، ایک فکرہ کہا۔ فکرہ کیا ہے؟ کا فکرہ یہ ہے، خیمے کا پردہ اٹھانا تھا، دیکھا ایک ماں ہے جو اپنے 6 مہینے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ایک فکرہ کہہ رہی ہے، میرے لال، اے میرے بیٹے، تم 6 مہینے کے ہو، حجت خدا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بابا شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو۔ بیٹا بتائیے 6 مہینے کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ کا پھول کے جیسا ہوتا ہے۔ امام حسین نے خیمے کا پردہ گرایا، برداشت نہیں ہوا، زہرا کا لال خاک پہ بیٹھ گیا، خاک کو اڑانا شروع کیا۔ ایک اور خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ 18 سال کا بیٹا پھوپھی کے پاس ہے، پھوپھی ایک بیان کر رہی ہے، میرے لال علی اکبر تیرے ہاتھوں میں مہندی لگانے کا ارمان، میرے لال علی اکبر تجھے دولہا بنانے کا ارمان، میرے لال علی اکبر 18 سال بڑی منتوں سے پالا ہے، 18 سال بڑی مرادوں سے پالا ہے، میرے لال علی اکبر خیال نہیں آیا پھوپھی کا کیا ہوگا؟ ایک بہن تیری مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ارباب اعزاز سلام ہو کربلا کی ماؤں کو جو ایک کے بعد ایک اپنے نونہالوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ انصاف سے بتائیے ایک دن میں کتنے تابوت اٹھا لیں گے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے چہیتے کو، اپنے قریبی کو لے کے ایک مرتبہ قبرستان نہ گیا ہو۔ گئے ہو نا، اپنے کسی قریبی کو لے کے گئے ہوگے نا، جب آپ نے سپرد خاک کیا ہوگا واپس گھر آئے ہوں گے اور آپ کے پاس کوئی آ کے بیٹھ بھی جائے نا، آپ کی حال پوچھے تو آپ یہی فکر کہیں گے، بھیا کچھ مت پوچھو، کمر جواب دے گئی ہے، بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، اب میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ہائے رے حسین کی غربت، 71 لاشیں کیسے اٹھایا ہوگا کربلا میں۔ ایک ساتھی آواز دیتا تھا، لاشاں اٹھاتا تھا، دوسرے کی رن سے آواز، آقا مدد کرو۔ اللہ اکبر، بڑا غریب ہے حسین، بڑا مظلوم ہے۔ اے عزادارو یہی وقت ہے، آخری وقت میں آپ نے یاد کیا، آپ کو یاد کیا میرے مولا نے، آخری وقت میں آپ کو یاد کیا۔ اے میرے لال سید سجاد، جب مدینے جانا نا تو میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا، کہنا میرے شیعوں جب تم ٹھنڈا پانی پینا اپنے امام کی پیاس کو یاد کرنا۔ اے بیٹا سجاد، جب تم میرے شیعوں کے قریب جانا تو ان سے ایک اور پیغام دینا، کہنا ہے میرے شیعوں جب کسی غریب کو دیکھنا تو حسین کی غربت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ رو چکے، آپ مجھے احساس ہے، آپ لگاتار نہیں رو سکتے۔ انصاف سے دیکھیے، آپ اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ میں لکھیے، ہاتھ میں لینے کے بعد دیکھیے آپ کی آنکھوں سے جو اشک نکل رہے ہیں، جو آنسو نکل رہے ہیں، وہ پانی ہی تو ہے نا، پانی ہی ہے نا۔ انصاف سے بتاؤ، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ ذرا سوچو سید سجاد کی غربت، 35 سال بابا پہ رویا، خون کے آنسو روتا تھا، 35 سال میرا مولا جب کسی غریب کو دیکھتا تھا بابا کی غربت یاد کرتا تھا، آئے میرا بابا۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب اعزاز، اگر آپ کا کوئی چہیتا ہاسپیٹل میں ہو، خدا نہ کرے، پروردگار نہ کرے، آپ کی آنکھوں میں اشک ہے، روتے ہوئے دعا مانگو، امام کہتے ہیں روتے ہوئے دعا ہم قبول جلدی کرواتے ہیں۔ ارباب اعزاز جملہ سنو گے، احساس کرنا سب میری ماں بہنیں ہیں، میرے بھائی نوجوان بیٹھے، آپ کا کوئی چہیتا ہاسپیٹل میں ہو اور آپ اتنے مجبور ہو کہ آپ اس کا علاج نہ کروا پائیں، دوا کا انتظام نہ کر پائیں، تو اگر وہ مر جائے، جب آپ کے سامنے دوا آئے گی آپ تڑپ جائیں گے، اگر یہی دوا ہوتی تو میرا باپ زندہ ہوتا، اگر یہی دوا ہوتی تو میرا بیٹا زندہ ہوتا، اگر یہی دوا ہوتی تو میرا بھیا زندہ ہوتا۔ ہائے رے سید سجاد، جب پانی آتا تھا کربلا کی طرف رو، اے سید سجاد کی غربت، اے بھیا پانی آیا ہے۔
اللہ اکبر. سید سجاد تڑپ کے کہتے تھے بھیا علی اصغر پانی آ گیا، آپ بڑے پیاسے ہیں. ارباب اعظم منہال نے پوچھا 35 سال تک میرا مولا خون کے آنسو روتا رہا، 35 سال. مولا منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کب تک روتے رہیں گے؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. مولا 35 سال ہو گیا آپ کے بابا کو شہید ہوئے، بابا کتنا مولا کتنا روئیں گے؟ ایک جملہ میرے مولا نے کہا منہال انصاف سے بتا، تیرے شہر کا چوراہا ہو، تیری ماں بہنیں ننگے سر ہو، منادی کی ندا ہو، کوئی پتھر مار رہا ہو، کوئی کھولتا پانی پھینک رہا ہو، بتا منہال تو کیا کرے گا؟ منہال نے جملہ کہا سینے میں دل ہے برداشت کر پاؤ گے مصائب کا جملہ سنو. منہال نے تڑپ کے کہا مولا یا تو خود مر جاؤں گا یا ظالم کو مار دوں گا، یا تو خود مر جاؤں گا یا ظالم کو مار دوں گا. سجاد نے سینے پہ ہاتھ مارا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے میری ماں بہن ہے کوئی پتہ. اللہ اکبر. منہال تو نے انصاف نہیں کیا، میری ماں بہنیں تھی، منادی کی ندا تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا تھا. اے ارباب اعضاء آپ نے سنے ہیں مسائل، خطیبوں سے سنے. میں بتاؤں آپ اس شبی کی زیارت کریں گے جس کا سن کربلا میں سب سے چھوٹا تھا لیکن 2 مرتبہ شہید ہوا. سلام رباب تیری اجڑی ہوئی گود کو، سلام کربلا کی ماں کو. اے میری ماں بہنیں اللہ آپ کی گوڈیوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے. میں ایک لمحے کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر آپ کی آگوش میں چھوٹے بچے ہو نا تو ابھی پیار نہ کرنا. اگر تم اپنے بچوں کو پیار کرو گی نا تو نہ جانے کس کے درمیان رباب ہو اور مخاطب ہو کے کہے میرا کیا قصور تھا، دنیا کی ماں اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہے، میرا کیا قصور تھا. ارے ایک اصغر کربلا میں ایک سکینہ زندہ. اللہ اکبر. کس کے بھروسے جی یہ ماں کیسے رہے گی؟ یہ ماں ایک کربلا میں ماں کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک زندان میں ماں کا ساتھ چھوڑ دیا، قیامت ہو گئی عزادارو کربلا میں. منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بتائیے کیسی مصیبت کیسے مصائب آپ پہ پڑے؟ سید سجاد نے سینے پہ ہاتھ رکھا. منہال سن نہ سکے گا. مولا بتائیے نا، آپ نے خطیبوں سے سنا ہے 3 مرتبہ میرے مولا نے کہا الشام الشام الشام. عزاداروں یہ بات کی روایت ہے، ایک فقرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، بس احساس کرنا، میری طرف دیکھنا. شب یہ جھولا آپ کے سامنے آئے گا، آرام سے بوسہ دینا. جب آپ کے سامنے جناب علی اصغر کا گہوارہ آئے نا تو بڑے آہستہ سے بوسہ دینا، اس لیے کہ تیر وزنی تھا، علی اصغر کا قد چھوٹا تھا. 6 مہینے کا بچہ 3 پھل کا تیر کھا کے سو گیا. منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بتائیے کیسی مصیبت پڑی آپ پہ؟ کہ منہال سن نہ سکے گا. کہ مولا بیان کیجئے. کہ منہال 11 محرم کو ایک اعلان ہوا، سر لاؤ انعام لے جاؤ، سر لاؤ انعام لے جاؤ، سر لاؤ انعام لے جاؤ. مولا پھر کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ سر آنا شروع ہوئے. علی اکبر کا سر، حبیب کا سر، قاسم کا سر، اون محمد کا سر، عباس کا سر، حسین کا سر. کا مولا پھر کیا ہوا؟ کہ سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. خولی آگے بڑھا، 1 سر، 2 سر، 50 سر، 70 سر، 71 سر. ٹھہر گیا. شیمر ہم نے تو 72 کو شہید کیا تھا نا، 1 سر کہاں ہے؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین اپنے 6 مہینے بچے کو خیمے کے پیچھے دفنا رہے تھے. آواز دی گھوڑے سوار ہاتھ میں نیزہ لو، جہاں نم زمین ملے وہاں نیزہ مارنا، جہاں نم زمین ملے وہاں نیزہ مارنا. تاریخ میں ملتا ہے 12 گھوڑے سوار ہاتھ میں نیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، خیمے کے پیچھے آیا، جہاں نم زمین ملتی تھی وہاں نیزہ مارتے تھے، جہاں نم زمین ملتی تھی وہاں نیزہ مارتے تھے. تاریخ کہتی ہے ایک نیزہ زمین کی چھاتی پھاڑتا ہوا علی اصغر کے سینے میں لگا. عجب نہیں، اصغر نے آواز دی اے بھیا علی اکبر تم نے 18 سال میں 6 مہینے. اللہ اکبر. انصاف سے بتاؤ 6 مہینے کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے 6 مہینے کا بچہ؟ کا پھول جیسا ہوتا ہے. نیزہ زمین کی چھاتی پھاڑتا ہوا علی اصغر کے سینے میں لگا. عجب علی اصغر نے آواز دی بھیا علی اکبر نیزہ آپ نے بھی کھایا لیکن آپ 18 سال کی عمر میں، اے بھیا میں 6 مہینے کی عمر میں نیزہ کھایا. کا ظالم نے نیزہ کھینچا، ساتھ میں 6 مہینے کا بچہ الجھ کر نیزے کی انی میں آ گیا. ظالم گھوڑے پہ سوار ہوا،
خیمے کے در پہ آیا. اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں میری ماں بہنیں مجھے معاف کرنا, اگر کوئی کمزور دل کا ہو تو مجھے معاف کرنا. خدا یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے جو رباب نے کربلا کے میدان میں دیکھا. کہا ظالم گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے خیمے کے در پہ آیا. ایک فکرہ کا اس بچے کی ماں کون ہے؟ ارے قیامت ہو گئی کربلا میں, قیامت ہے قیامت. کہ اس بچے کی ماں کون ہے؟ فضہ نے یہ جملہ سنا, خیمے کے در پہ آئی, شہزادی قیامت ہو گئی, ہاتھوں کو جوڑا. فضہ کیا اس سے بڑی کوئی قیامت ہو سکتی ہے؟ میرا علی اصغر مارا گیا, علی اکبر مارا گیا, حسین مارے گئے. فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا. کبھی بھی اب جو ہونے جا رہا ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہے. جیسے یہ جملہ سنا نا, ایک مرتبہ فضہ نے جیسے یہ جملہ کہا, رباب نے اپنے دامن کو پھیلایا, ہاتھوں کو اٹھایا. اے میرے پروردگار, میرے بچے علی اصغر کی خیر ہو, میرا بچہ بڑا معصوم قتل ہوا ہے. کہ ظالم آیا, کہ اس بچے کی ماں کون ہے؟ جملہ سنو گے گھر تک جاؤ گے احساس کرتے ہوئے نا, جب احساس کرنا, ماتم کرنا, رباب کی گود کا پرسا دینا. کہ ظالم گھوڑے سے نیچے اترا, ماں خیمے کے در پہ آئی, پردے کو ہٹایا. جو منظر دیکھا کوئی ماں نہ دیکھے. کہ ظالم گھوڑے سے نیچے اترا, زمین پہ علی اصغر کا لاشا تھا. قیامت ہے قیامت. کہ زمین پہ علی اصغر کا لاشا تھا. ماں نے پردے کا ہٹایا, ابا کے پردے کو ہٹایا, ماں نے خیمے کے پردے کو ہٹایا. یہ منظر دیکھا, ظالم گھوڑے سے نیچے اترا. چلتا چلتا ملعون علی اصغر کے لاشے کے قریب گیا. ظالم نے ایک پیر علی اصغر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ اصغر کی گردن, خنجر نکالا, اصغر کا سار, ماں تڑپے, اے میرے لال, اے میرے بچے, اے علی اصغر, آ رہا ہے اصغر کا جھولا. اپنے بے شیر کی میت لے کر سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین. اپنے بے شیر کی میت لے کر سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین. راستہ دیکھتی تھی بھیا کا, جس کو تھا انتظار بھیا کا, پوچھ بیٹھی ہے کہاں ہے اصغر, سر جھکائے ہوئے روتے ہیں حسین. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ارباب عذاب فرصہ دے دیا آپ نے اس غریب ماں کو جس کا ایک بیٹا کربلا میں 3 تھل کا تیر کھا کے سویا, ایک بچی زندان میں سو گئی. کتنی غریب ماں ہے, کیسے بچے ہیں ارباب کے, کربلا میں ماں کا ساتھ چھوڑا. یہی وجہ ہے جب واپس رباب کربلا پہنچی ہے, شہزادی ظلم نے کہا بھابی چلیے مدینہ چلتے ہیں. زینب جاؤ مدینہ, مدینہ تمہیں مبارک ہو. زینب بتاؤ یہ دکھیاری مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ جاؤ. واہ بھابی ایسا کیوں کہتی ہے؟ زینب اللہ نے 2 نعمت دی تھی, 2 بیٹے تھے میرے, ایک کربلا میں سو گیا, ایک بیٹی میری شام میں سو گئی. کیسے برداشت کرے گی یہ ماں, کیا کرے گی مدینے جا کے؟ کتنی غریب بچی ہے حسین کی, کتنی مظلوم بچی ہے حسین کی. وہ ماں کیسی ہوگی ارباب عذاب جو مسلسل اپنی بچی کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا. ایک شب یہ تابوت زلجنا آئے گا, پیچھے میرے غریب امام کا تابوت آئے گا. جب تابوت آئے, یہ رہے میرے بندے ہاتھ, جب تابوت آئے نا بڑے آہستہ سے پرسا دینا, ارے بڑے بہت آہستہ سے پرسا دینا. میں ایک فکرہ پھر سے کہہ رہا ہوں, معلوم ہے جب تابوت آئے گا تو میرا یہ دل کہتا ہے میرا چوتھا امام تابوت کے پیچھے پیچھے ہوگا اور ایک فکرہ کہتا ہوگا. جملہ کیا کہتا ہوگا؟ اے میرے بابا کے عزاداروں, اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرا بابا کا لاشا کربلا میں پڑا نہ رہتا. اے میرے بابا کے عزاداروں, اگر تم کربلا میں ہوتے تو میری 4 سالہ بچی مسلسل تماچے نہ کھاتی. اگر تم کربلا میں ہوتے نا تو میرا 6 مہینے کا بھیا ہم سے جدا نہ ہوتا. ارباب عذاب
بڑی محبت ہے سکینہ کو اپنے بابا سے، بڑی محبت کرتی ہے۔ میں آپ کی آنکھیں نم ہے، آپ رو چکے، حق ادا کر دیا آپ نے، اس سے زیادہ نہیں رو سکتے آپ، اس سے زیادہ نہیں کھڑے رہ سکتے، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تو سید سجاد تھے، غریب امام تھا، اگر سجاد کہیں تکیہ کرتا تھا، کہیں رکتا تھا، آواز آتی تھی، کس نے تکیہ کیا؟ کون ہے وہ؟ کہ حسین کا بیٹا سجاد، کا سب آرام کر لے، سجاد کو آرام نہ کرنے دو۔ جب سجاد آرام کرتے تھے، شمر کا لہراتا سجاد کے اوپر تازیانہ پڑتا تھا، سجاد چچا کے سر کی طرف دیکھ کے کہتے تھے چچا عباس۔ اللہ اکبر، کتنا غریب میرا امام ہے، کتنی غریب ہے سکینہ۔ میں ایک فقرہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارباب اعضاء، آپ کو پتہ ہے میں نے تاریخ میں یہ جملے اپنی آنکھوں سے پڑھے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ کتنی غریب ہے حسین کی بیٹی سکینہ، کتنی مظلوم ہے، احساس کرو گے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے جناب سیدہ کو، جناب صدیقہ کو، امام حسین کی ماں کو ظالم نے ایک تازیانہ مارا تھا۔ ارے کیسے بیٹھے ہیں آپ کو تو تڑپ جانا چاہیے تھا، تماچوں کا ماتم کرنا چاہیے تھا، مر جانا چاہیے تھا رو رو کے۔ جناب صدیقہ کو ظالم نے ایک تازیانہ مارا تھا۔ کتنا تازیانہ مارا تھا؟ کہ صرف ایک تازیانہ۔ تو شہزادی کہتی ہے میں پوری زندگی اپنے سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پائی، صرف ایک تازیانہ مارا تھا۔ آئے رے سکینہ کی غربات، تازیانوں پہ تازیانے، تماچوں پہ تماچے، حسین کی غریب۔ اللہ اکبر، ایک تازیانہ جناب سیدہ کو مارا گیا، پوری زندگی جناب سیدہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پائی۔ حسین کی غریب بیٹی سکینہ مسلسل لوہوں کے تازیانے مارے جاتے تھے۔ سکینہ 4 سالہ بچی ہے۔ عزادارو، اتنی عورتیں ہیں، اتنی خواتین ہیں، اللہ نے ماں کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے، ایسی چیز ہے خواتین کے اندر، اگر کسی کا بھی بچہ روئے نا تو ماں تڑپ جاتی ہے، کس کا بیٹا رو رہا ہے، کس کا بچہ رو رہا ہے، کہیں میرا تو بچہ نہیں رو رہا ہے، کہیں میرا بیٹا تو نہیں رو رہا ہے۔ ہائے رباب کی غربات، سکینہ سامنے رو رہی ہے، سکینہ گریہ کر رہی ہے، رباب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بیٹا سکینہ معاف کرنا، اماں بڑی غریب۔ اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا عزادارو 4 سالہ بچی کا ذکر ہو اور اس کے بابا کا ذکر نہ ہو، 4 سالہ یتیمہ کا ذکر ہو اس کے بابا کا ذکر نہ ہو۔ آواز دے دی میرے امام نے، سب قتل ہو گئے، خیام حسینی میں کوئی نہیں بچا۔ ایک آواز بلند کی، رباب حسین کا آخری سلام، اماں کی کنیز حسین کا آخری سلام، بہن زینب حسین کا آخری سلام، سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام۔ اللہ اکبر، خیام حسینی میں آئے، بہنوں نے حلقہ بنایا، بھیا جا رہے ہیں خدا حافظ، جا رہے ہیں بھیا خدا حافظ، لیکن بھیا ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک حلقہ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس حلقے کے درمیان سے گزر جائیے۔ حسین حلقے کے درمیان گئے۔ میرا دل یہ کہتا ہے جب رباب کے چہرے پہ نظر گئی ہوگی نا تو علی اصغر یاد آیا ہوگا، جب ام لیلہ کی نگر پہ گناہ گئی ہوگی نا تو 18 سال کا یوسف یاد آیا ہوگا، زینب کے چہرے پہ نگاہ گئی ہوگی نا تو انو محمد یاد آئے ہوں گے، جب قاسم کی ماں فروا کے چہرے پہ نگاہ گئی ہوگی نا تو پھر قاسم سے یاد آیا ہوگا، اور سب سے یہی کہا ہوگا زینب معاف کرنا بھیا بڑا غریب ہے، رباب معاف کرنا اصغر کا بابا بڑا غریب ہے۔ ارباب اعضاء، بہنے سے جدا ہونا آسان ہے، میں یہ کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے خدا کوئی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا، خدا کوئی بچی کو وہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے کربلا میں دیکھا، خدا کوئی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے کربلا میں دیکھا۔ کوہرام ہے، قیامت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بہنوں سے جدا ہونا آسان ہے، آپ بہنوں کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹیوں سے جدا ہونا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو یقین ہوتا ہے آپ پردیس جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے، لیکن ہائے حسین کی غربت، خبر ہے کہ اب سکینہ نہیں ملے گی، نہ سکینہ کو میرا سینہ ملے گا، سکینہ کو کیسے خدا حافظ کہے، سکینہ کو قریب بلایا، بوسہ لیا، رخسار کو بوسہ لیا، کبھی کانوں پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں
ہیں, کبھی بالوں پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں, حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک فکرہ کہتے ہیں بیٹا سکینہ خدا حافظ. اللہ اکبر. رخصت کر دیا اپنی بیٹی کو. رہوار تو سوار ہوئے. تاریخ کہتی ہے رہوار آگے نہیں بڑھتا, آپ مسلسل مصائب سنتے رہتے ہیں. ارباب عزا آخری مرتبہ میرے مولا نے کہا رہوار تھک گیا ہے, پتہ ہے حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دے گا. آواز دی ہوگی بے زبانی میں, آقا کیسے قدم کو آگے بڑھاؤ؟ 4 سالہ بچی صبح سے لپٹی ہے, ایک فکرہ کہہ رہی ہے میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا, میرا بابا بڑا غریب ہے, صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اے رہوار جو گیا وہ واپس نہ آیا. اللہ اکبر. زین سے زمین پہ آئے, بیٹی کو سینے سے لگایا, میری لال نور نظر لگتے جگر, بابا کو تو خدا حافظ کہہ دیا تھا, یہ واپس آنے کا سبب کیا ہے؟ بابا آپ جا رہے ہیں, آپ کی بیٹی کیسے رہے گی؟ اے بابا آپ کو تو پتا ہے نا آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. بیٹا سکینہ دستور بدل گیا, آپ اماں کے سینے پہ سوئیے گا, علی اصغر ہمارے سینے پہ سوئیں گے. 4 سالہ بچی نے ہاتھ جوڑا, نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا, نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. نہیں میری لال سیدانیہ گھر سے نہیں نکلتے. بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا آج سے تیرا بابا مقتل میں سوئے گا. کیسی ہے یہ غربت, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. بابا آپ رک جائیے بابا. اے بابا میں کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. ماتم کر لو اس لیے کہ ایام ختم ہو گئے. اے جناب سیدہ ہم سے جو خطا ہوئی اسے معاف کرنا. شہزادی ہمیں پتا ہے ہم ویسے نہیں رو پائے جیسے رونا چاہیے تھا. اے شہزادی ہم گنہگار, آپ کی خدمت میں ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں. شہزادی ہمارے نذرانے کو قبول کیجئے. ارباب عزا بیٹی کو سینے سے لگایا, اے میری لال جانے دو, اے میری لگتے جگر جانے دو. آخری مرتبہ سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سوئی. سوتے سوتے ایک مرتبہ سکینہ اٹھی, ایک فکرہ کا بابا خدا حافظ, بابا جاؤ خدا حافظ. میری لال سکینہ ابھی تو بابا کو روک رہی تھی, ابھی تو کہہ رہی تھی نہ جاؤ, اب ایک بیگ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ بابا میں سو گئی تھی, خواب میں دادی زہرا آئی, ایک فکرہ کہا سکینہ میں نے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کی ہے. سکینہ بابا کو خدا حافظ کہہ دے. اے بابا جاؤ خدا حافظ. دادی آئی تھی خواب میں کہ میں نے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کی ہے. عزادارو باپ نے بیٹی کو الوداع کہا, پہنچے کربلا کی سرزمین پہ میرا امام مقتل میں پہنچا. جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے گیا. عباس اٹھو, بھائی کی غربت دیکھو. عباس بڑا جنگ تھا نا بھائی سے, بہت جنگ تھا نا, جنگ کرنے کا ارمان تھا. عباس اٹھو, دیکھو تیرا بھیا کتنا غریب ہے. کہ کبھی لاشیں علی اکبر پہ پہنچے جہاں میرا علی اکبر شہید ہوا تھا. آواز دی علی اکبر بابا کا ساتھ نہیں دو گے؟ بیٹا علی اکبر کیا 18 سال اسی لیے پالا تھا. اکبر اٹھو, بابا کی غربت دیکھو. جنگ کرتے اونو محمد کے لاشوں پہ پہنچے. اونو محمد اے میرے بھانجو تمہارا ماموں بڑا غریب ہے, بھانجو اٹھو اپنے ماموں کی نصرت کرو, اپنے نادو اپنے ماموں کی مدد کرو. جنگ کرتے کرتے قاسم کے لاشوں پامال لاشوں کے پاس پہنچے. اے قاسم بھیا کی نشانی, قاسم اٹھو تمہارا چچا بڑا غریب ہے, دیکھو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کیسی جنگ کر رہا ہے. قاسم اٹھو نا, اے قاسم اٹھو. اللہ اکبر. عزادارو جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ماتم کر رہے ہیں نا, بہار میں ایک جگہ ہے بھوپال پور, علامہ راحت صاحب ایسے ہی مسائب پڑھ رہے تھے. مسائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھا ایک ضعیف ہے جو سر و سینہ پیٹ کے ماتم کر رہا ہے. مسائب ختم ہوا, تبرک تقسیم ہو گیا, سب لوگ اپنے گھر کو چلے گئے. تاریخ یہ کہتی ہے جب گھر کے چلے گئے نا, ایک مرتبہ دیکھا ضعیف گریا کر رہا ہے, پنڈال اٹھنے کو ہے.
ضعیف کے قریب گئے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا بھائی یہ بتاؤ میں نے ایسا کون سا جملہ مصائب کا پڑھ دیا کہ جو تم ابھی تک گریا کر رہے ہو, تم ابھی تک رو رہے ہو. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ضعیف نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولانا آپ نے یہ پڑھ دیا حسین کربلا میں مارے گئے, آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے یہ پڑھ دیا زہرا کا لال پامال ہو گیا, آپ نے دیکھا نہیں. جیسے یہ جملہ سنا, تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ مولانا رہا صاحب نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا بھائی آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ کہا میں نے ان اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کربلا میں کس طریقے سے اپنے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کربلا میں کتنے غریب تھے. قدموں پہ ہاتھ کو رکھا, آپ کون ہیں؟ امام ہیں, نبی ہیں؟ کہا نہیں میں نہ امام ہوں نہ نبی ہوں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا مجھے جعفر جن کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. قیامت ہو گئی کربلا میں. ارباب اعزاز جملہ سننا, خدا شہزادی طاقت دے میں یہ مصائب کا جملہ پڑھ سکوں. تاریخ کہتی جیسے کہا نا جعفر جن کہتے ہیں, کہ جعفر بیان کر کربلا میں کیا ہوا. کہ جو میں کربلا کی سرزمین پہ پہنچا تو میں نے دیکھا چلتے تھے چاروں سمت سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر, یہ دن نبی کی گود کے پالے حسین پر, ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر, ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے ستم, اللہ اکبر, تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں پسر, ابلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر, حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر, کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر, ارے گر کر کبھی اٹھے کبھی برچی کے پھل گرے, کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے بعد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا مصیبتا, یہ گہرے گہرے زخم دو عالم کا مبتدا, 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. زینب زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر, زینب میرا بچہ, ارے میں نے چکی پیس پیس کے اپنے غریب کو پالا. اے میری لال زینب بھیا کی مدد کے لیے نکلو, میرا لال بڑا غریب ہے. پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر, لرزا قدم خمیدہ کمر غر کے خون جگر, چلاتی تھی یہ ہاتھ سے منہ اپنا پیٹ کر, اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر, کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر. ارے اماں قدم مبرتے نہیں تشلا کام کے, پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام. اے اماں زینب بڑی غریب ہے, اماں میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے, اماں میں نے علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھی, اماں میں نے عباس کا بازو دیکھا, اماں میں نہیں دیکھ سکتی, میرا بھیا مارا جا رہا ہے. عزاداروں آخری 2 جملے آپ کے سامنے, شبیہ ذوالجناح آ جائے گا آپ کے سامنے, تابوت مولا حسین آ جائے گا. تاریخ کہتی ہے امیر انیس نے قیامت کر دی, اماں قدم مبرتے نہیں تشنا کام کے, پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے. پردہ الٹ کے بنت علی, آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ, بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ, اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ, یا مرتضی غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ, ارے اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو, یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین. اللہ اکبر. ایک بہن تلہ زینبیہ پہ آئی, یہ منظر دیکھا جو منظر کربلا میں ہوا, خدا کوئی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. تلہ زینبیہ پہ بہن آئی, دیکھا شمر ہے خنجر کو کند کرتا ہوا حسین کے قریب جا رہا ہے. 4 سالہ بچی اپنی پھوپھی کے ساتھ ہے. کہا پھوپھی اماں یہ شمر اپنے خنجر کو پتھروں پہ کیوں مار رہا ہے؟ کہا بیٹا پھوپھی بیٹا سکینہ یہ شمر تیرے بابا کو قتل کرنے جا رہا ہے. پھوپھی اماں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے بتائیے نا, میرے بابا نے کیا بگاڑا ہے, میرے بابا کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ تیرے بابا کو قتل کرے گا تو انعام ملے گا. پھوپھی اماں انعام میں کیا ہوگا؟ کہ اشرفیاں, سونے, ہیرے, جواہرات. سکینہ نے یہ جملہ سنا. کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے اگر ان کو
سونے چاندی مل جائے تو کیا یہ میرے بابا کو چھوڑ دیں گے؟ کہا ہو سکتا ہے سکینہ چھوڑ دے۔ 4 سالہ بچی دوڑتی دوڑتی خیمے میں آئی، کہا بیبیوں قریب آؤ، بیبیوں قریب آؤ۔ بیبیاں قریب آئی، بچی نے دامن کو پھیلایا کہ اے بیبیوں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میری جھولی میں ڈال دو، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں۔ سکینہ کیا کرے گی؟ کب اپنے بابا کو بچاؤ گی؟ ارے میرا بابا بڑا غریب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیویوں تمہارے پاس جو کچھ ہے نا میری جھولی میں ڈال دو، سکینہ تم سے بھیک مانگتی ہے۔ بیٹا سکینہ کیا کرو گی؟ کہ ظالم کو دوں گی، اپنے بابا کی بھیک مانگوں گی۔ عزادارو ایک بہن تلہ زینبیہ پہ تھی، میر انیس نے قیامت کر دیا۔ میں آخری 6 مصرے 6 بند ملاحظہ کر لیجئے، بس شہزادی قوت میں طاقت دے، سینے میں طاقت دے کہ میں مصائب پڑھ لے جاؤں۔ آپ روتے روتے تھک جائیں گے لیکن یہ احساس نہیں کر پائیں گے کہ شمر نے خنجر کو کند کیا، مولا حسین کی جانب بڑھا۔ ایک بہن تلہ زینبیہ پہ آئی، کہا اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ۔ انصاف سے بتاؤ عزادارو، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بات ہو جائے تو آپ کے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوگا آپ اس کا واسطہ دیں گے۔ اے میرے اللہ تجھے اس بچے کا واسطہ ہماری مصیبت کو حل کر دے، اے میرے اللہ تجھے اس بچی کا واسطہ ہماری اس مصیبت کو حل کر دے۔ کہ زینب نے دامن کو پھیلایا، ہاتھوں کو جوڑا، کہ اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ۔ ارے دامن کو پھیلایا، کہ للہ قتل کرنا شہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو۔ شمر کا خنجر چلا، ذوالجنا نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگے، خیام حسینی میں آئے، سجاد نے پردہ ہٹایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سکینہ ہم یتیم ہو گئے، پھپھی اماں آپ بغیر بھائی کے ہو گئے، لو ذوالجنا آ گیا، حسین کا تابوت ماتم کرو یا حسین۔ بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، زمین پر سے گری پھر نہیں اٹھی زینب، اور زمین پر سے گری پھر نہیں اٹھی زینب، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر۔